أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے ضروری ہے اپنی جان، لا یضرکم، تمہیں تکلیف نہیں دے گا، من ضل، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جان کی فکر، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، من ضل جو کوئی بہکا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو لوگوں کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے لوٹ کر پھرنا ہے اللہ کے پاس، فینبئکم، اور اللہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے۔ یعنی ان مسئلوں کو جب ہم نے بیان کر دیا ہے شریعت کو تو ان پر عمل کرو، اور جو کوئی اصل دینی میں نہیں مانتا اس کو مسئلہ بتانے سے کیا حاصل، دین سمجھا دو، اگر مانے مسئلہ بتا دو، نہیں مانتا تم اپنا کام کرتے رہنا، تم پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی گمراہی تم پر بھی اثر انداز ہو جائے۔ اس آیت کریمہ پہ بہت سی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے، کہ اللہ تعالی نے ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیز کہ تم لوگ اگر خود ہدایت پر ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی نقصان نہیں پہنچاتی، اور محققین کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حالت بدل گئی، کہ جب تم دیکھو تم نے بات پہنچا دی ہے، اب اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، اپنی فکر کرنا، شخصی ذمہ داری کے متعلق ہے آیت، لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تم اپنی فکر کرنا، تم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، کچھ لوگوں نے مانا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور کچھ نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ اپنا حال ان کا اور اللہ کا ہے، اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہاری اپنی شخصی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو نا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کوئی بہک گیا ہے خود سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، تم اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی رائے پہ مر مٹتے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ ہر کوئی اپنی خواہش نفس پر چلتا ہے، تو پھر تم اپنا حال وہ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھنا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ رکھنا۔ اس لیے یہ اس آیت پہ پہلے بھی اسی حدیث پہ بات ہو چکی ہے، بہت سے بزرگ یہ سمجھتے ہیں اس دور میں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت اسی دور کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اب کسی کو سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، الٹا لوگ دشمن بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سمجھنا سمجھانا بس کوئی کرے جس میں بہت ہی ہمت ہو، باقی چپ کر کے اپنا کام کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کسی انسان کو بتانا یہ اور نقصان کا موجب بن جاتا ہے، کوئی آئے تو آپ سے سمجھا دیجئے، نہیں آتا کسی کو نہ کچھ کہیں، اور اپنی جان پہ عمل کرو، اور اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ علیکم انفسکم، تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں تم اپنے کام کرو گے، ٹھیک رہو گے، اور اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے اور دین کے ان کاموں میں پڑ جاؤ گے جو فرض سے کم درجے کے ہیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
اگر لوگ گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی ان تک ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور جب تم صحیح راہ پر ہو تو یہ اپنے کام ٹھیک رکھو۔ ایک آدمی ہے آپ کے ہاں، فرض کر لیں ایک مثال لیتے ہیں، گھر میں بیوی بچے ان لوگوں کو ضرورت ہے، بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ 50 میل کے فاصلے پر جو مسجد ہے آج وہاں جمعہ جا کے پڑھوں گا، اس لیے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور گھر میں بچے پریشان، بیوی پریشان، کوئی موسم ایسا ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ایسی ہو رہی ہے، تو شریعت نے جس چیز کو 50 میل پہ جا کے نماز پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیا، کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رہا ہے؟ وہ چیز علیکم انفسکم، اپنی جان کی پرواہ کرے کہ شریعت نے میری ذمہ داری کیا رکھی ہے، اس کو پورا کرے۔ باقی لوگ اگر گمراہ ہیں، اللہ نے فرمایا اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، تم اپنے آپ کو تو دیکھو خود کیا ہو۔ ایسے ہی جیسے قربانی کا بکرا، بعض صورتیں فقہا نے لکھی ہیں کہ قربانی کا بکرا گم ہو گیا اور پھر مل گیا، وہ کہتے ہیں اب پھر مل گیا تو اگر تو امیر آدمی ہے تو اس نے ایک خرید لیا اور بھی جانور نا، دو ہو گئے، تو امیر آدمی ہے تو فقہا کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ذبح کر دے کوئی بھی ٹھیک ہے، اور اگر غریب ہے تو وہ کہتے ہیں ضرور ذبح کرے۔ غریب آدمی ہے، جانور نہیں ملا، دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے۔ کیوں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بھی تمہیں کس نے کہا تھا اپنے ذمہ فرض کر لینے کو اس قربانی کو؟ جب تمہاری حالت ایسی ہے نہیں، اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا، تو اس پنگا لینے کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا کہ تم دو ذبح کرو۔ یہ چیز پنگا سمجھتے ہیں؟ کیا چیز؟ چلو ارے نہیں، ہاں نہیں ہے، ارے نہیں، ایسے ہی پنگا بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت ہیں؟ جی نہیں، پنگا اس کو مطلب اس کا یہ ہے، چلو پنگے کے مقابلے میں کیا آتا ہے یہی بتا دو، یہ بس بتا دو، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ تنگا؟ نہیں نہیں، جب پہلوان اترتے ہیں نا اکھاڑے میں، تو اکھاڑے میں پہلا داؤ جو لگاتا ہے اسے کہتے ہیں انگا، اور دوسرا لگاتا ہے اسے کہتے ہیں پنگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پنگا لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا پانچا کر دے گا، مجھ سے پنگا نہ لینا، مطلب یہ کہ میں اب جواب جب دوں گا تو بہت شدید جواب ہوگا، اسے کہتے ہیں پنگا۔ اچھی اردو پڑھے ہوئے ہو یار تم لوگ۔ تو جو چیز نہیں ہے ذمے، اس کو لے کیوں رہا ہے؟ اپنی ذمہ داری اس میں بڑھا کیوں رہا ہے؟ اس لیے انسان سوچے کہ جتنی ذمہ داریاں لیتا چلا جائے گا اتنا اتنا اپنے آپ کو مشکلات میں پھنساتا چلا جائے گا، اور اس سے بھی پہلا سٹیپ جو عقل مند آدمی سوچتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اکٹھی کر لینا انسان کو بہت زیادہ ذمہ داریوں میں ڈال دیتا ہے۔ بہت چیزیں اکٹھی کر لی، اس مسجد کی بھی ذمہ داری قبول کر لی، وہ عہدہ بھی لے لیا، گھر کا کام بھی کر لیا، کچھ بچوں کو بھی، کچھ اور 10 جگہ خط لکھ کے بہت سے متوسلین و معتقدین اور جتنے بھی مریدین ہیں سب پیدا کر لیے، اب اتنا پھنس جائے گا کہ فرض نماز سے بھی جاتا رہے گا۔ تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم اپنا بھی تو سوچو کتنا کام کر سکتے اور کتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے دوسری تفسیر جو اس کی گئی کہ علیکم انفسکم، اپنی شخصی ذمہ داریاں سوچو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی آدمی کا نقصان میں گمراہ ہونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ دو تفسیریں۔ تیسری تفسیر جو اس کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، جان لگا دو اپنی، تم پہ ضروری ہے کہ اپنی جان کھپا دو اللہ کی راہ میں،
لا یضرکم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب تم اللہ کا کام کر رہے ہو. یہ علیکم کا جو لفظ ہے نا یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے. علیکم انفسکم اپنی جان لگا دو اللہ کے راستے میں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم جب تم خود صحیح راہ پر چل رہے ہو تو کوئی کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا. یہ ہے بڑے لوگوں کی راہ, یہ ہے عزیمت کی راہ, یہ ہے ان کی راہ جو قوموں کے لیے راستے ہموار کر جاتے ہیں. اور یہ ہے ان لوگوں کا مسلک جو پہاڑوں کو تلاش دیتے ہیں اور پانی کے لیے راستہ بن جاتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کا مشرب جو لوگ ایسے پاؤں جما جاتے ہیں زمین میں کہ آنے والے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. علیکم انفسکم جان کھپا دو اپنی, اسباب وسائل جو کچھ ہے اللہ کے رستے میں لگاؤ, کوئی پرواہ نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو کوئی کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا, اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا اور تم سب کے سب لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے. فینبئکم سو اللہ تمہیں بتائے گا. کیا چیز بتائے گا؟ بما کنتم تعملون اور جتا دے گا وہ کیا جو کچھ تم کام کرتے تھے وہ تمہیں جتائے گا. یہاں پر ترجمہ فینبئکم کا مطلب ہے جتا دے گا. عمل تو تم کر چکے ہو, اب اللہ تعالیٰ تمہیں جتا دے گا کہ کیا چیز, اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کام کر کے آئے ہو. یہ سب چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. دو باتیں اس سے پہلے کی ہیں وہ کر لیں پھر اس آیت پر بات کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہوئی تھی اس سورہ مائدہ کی 67 نمبر جو آیت ہے اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آئی تھی نا بات کہ اے اللہ کے رسول اس آیت کو دیکھیے, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے, اور اگر آپ نے اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتا آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو اس پہ عرض کیا تھا کہ اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ جو ماں ہے نا اگرچہ عام ہے لیکن خاص طور پر اس میں 4 چیزیں ان احکامات کو کہا گیا ہے. اس میں سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, آپ یہ پہنچا دیجئے ان تک کہ اہل کتاب جب تک تم تورات پر عمل نہیں کرو گے تم کسی دین پر نہیں. ایک چیز خیال میں آیا. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی جو آیت نمبر 72 میں آ رہی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور بلا شک و شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کفریہ جملہ کہا. دو چیزیں یہ آپ یعنی پہنچا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کافروں کو بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیں, ان تک پہنچا دیں, اور اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی خدا کی توحید کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. تیسری چیز اساتذہ ہمارے کہتے تھے یہ ہے لقد کفر الذین قالوا آیت نمبر 73 میں کہ بلا شبہ کافر ہوئے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک میں یہ جملہ کہا کہ آپ ان تک پہنچا دیں, یہ کفر کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے یہ نہیں ان تک پہنچایا تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور چوتھی چیز اسی سورت کی آیت نمبر 76 ہے قل اتعبدون من دون اللہ, آپ ان سے کہیے کیا تم عبادت کرتے ہو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو مالک ہی نہیں ہے نہ تمہارے برے کے نہ بھلے کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے تمہارے حالات. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا, جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہیں جان سکتے, اور نہ تمہاری دعا اور پکار کو وہ سن سکتے ہیں. اللہ ہی ہے جو تمہاری دعا کو سنتا ہے. یہ تھا چوتھا مقام جس کے متعلق اساتذہ کہتے تھے کہ یہ 4 چیزیں خاص طور پر مراد ہیں, اگرچہ مام عموم ہے, تعمیم ہے, جنرلائز ہے کہ جو چیز بھی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اسے پہنچائیں, لیکن کہتے تھے 4 چیزیں یہ خاص طور پر ہیں کہ آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے.
ٹھیک ہے، ایک بات تو ہو گئی ہے. دوسری بات جو کل گزری تھی وہ بھی عرض کر دیں. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں میں یہ بتا دیا اور دلیل دے دی، اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالی نے دلیل نہیں دی. یہ بتایا تھا. اچھا، وہ بھی 4 چیزیں تھیں. کہاں سے شروع کی تھی یہ بحث؟ جی 87 سے شروع کی تھی. اچھا جی، دیکھیے